اینڈ آف ٹائمز یعنی زمانہ آخر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ خواتین حضرات، جس تیزی سے نوجوان نسل اسلام اور دیگر اخلاقی اقدار و تعلیمات سے عاری ہوتی جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ فحاشی و عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آئے روز جس طرح کے نت نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ ہم زمانہ آخر ہی میں سانس لے رہے ہیں، اور اہل نظر تو کہتے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیوں کا ظہور ایک ایک کر کے شروع ہو جائے گا۔ انہی اہل نظر میں سے ایک نام معروف کالم نگار اولیاء مقبول جان کا بھی ہے۔ اولیاء صاحب اپنی تحریروں میں اکثر اسلامی تاریخ اور موجودہ زمانے کے فتنوں کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں زمانہ آخر اور قیامت کی علامات کے بارے میں لکھنا بھی ان کا خاصہ رہا ہے۔ اور خواتین حضرات، ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے چند دنوں میں خلا میں کیا ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ اہل نظر کی رائے میں اب یاجوج ماجوج کے آخری مارکے کی تیاریاں کر لینی چاہیے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ خواتین حضرات، اولیاء مقبول جان اپنے حالیہ کالم میں لکھتے ہیں کہ 11 جنوری 2007 ایک ایسا دن تھا جس نے دنیا بھر کے عسکری ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ امریکی ماہرین جو اپنی قوت و طاقت کا آخری مرکز و محور خلا میں اپنی بادشاہت کو سمجھتے تھے، سب کے سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ اس دن چین کے خلائی مرکز زیچینگ سے خلا کی سمت ایک بیلسٹک میزائل نے اڑان بھری۔ اس میزائل کو کائنیٹک کل وہیکل کہا جاتا ہے۔ میزائل تیزی سے پرواز کرتا ہوا زمین کے مدار سے نکلا اور خلا میں زمین سے 863 کلومیٹر بلندی پر چین کے ویدر سیٹلائٹ فینگیون 1C پر حملہ آور ہوا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس دن زمین پر موجود واحد عالمی طاقت کہلانے والے امریکہ کی خلا میں موجود اکلوتی بادشاہت ختم ہو گئی۔ 11 جنوری 2007 سے پہلے تک دنیا کے اکثر ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی تو میسر تھی کہ وہ خلا میں اپنے سیٹلائٹ بھیجیں، موسم کا حال معلوم کریں، جاسوسی کریں، زمین پر گاڑیوں کے لیے رستوں کی رہنمائی کریں، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی نشریات کا بندوبست اور ایسے لاتعداد روزمرہ زندگی کے کام سر انجام دیں، لیکن کسی دوسرے ملک کے سیٹلائٹ پر حملہ کرنے، اسے تباہ کر کے زمین پر اس کے تحت چلنے والے تمام سسٹم کو جیم کر کے رکھ دینے، ایسی صلاحیت صرف اور صرف امریکہ کے پاس تھی۔ یوں تو امریکہ نے خلا میں کسی سیٹلائٹ تباہ کرنے والے میزائل بنانے کے تجربات 1956 سے ہی شروع کر رکھے تھے، لیکن خلائی سیٹلائٹ تباہ کرنے میں اسے کامیابی 13 ستمبر 1985 کو حاصل ہوئی، جب امریکہ نے زمین سے 555 کلومیٹر بلندی پر موجود اپنے گیما ریز کے ذریعے زمین سے معلومات حاصل کرنے والے سیٹلائٹ کو تباہ کیا۔ یہ تجربہ ایک F-15 طیارے کے ذریعے کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ایڈورڈز ایئر بیس سے اس میزائل کو لے کر ایک F-15 طیارہ اڑا، 38,000 فٹ فضا میں بلند ہوا اور پھر اس نے خلا کی جانب اس تباہ کن میزائل کو فائر کر دیا اور اس میزائل نے اپنے ہدف کو خلا ہی میں تباہ کیا۔ اس قوت و طاقت کے حصول کے بعد امریکی خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ اب وہ جب اور جس وقت چاہیں گے زمین پر چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی زندگی کو ایسے روک دیں گے جیسے کسی مشین کا فیوز نکالا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، وہ کانفیڈنٹ اس لیے تھے، آج کل ہر ملک تقریباً سیٹلائٹ ہی کے ذریعے رن کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی فون ہو، انٹرنیٹ ہو، ٹیلی ویژن ہو یا اس طرح کی دوسری نشریاتی چیزیں، تمام کے تمام اپنے سگنل سیٹلائٹ کے ذریعے ہی وصول کرتے ہیں، اور اگر کسی ملک کا یہ رابطہ منقطع کر دیا جائے تو نہ تو وہاں سے جہاز اڑ سکیں گے، نہ وہاں پر ٹیلی فون چل سکیں گے، نہ وہاں پر انٹرنیٹ کام کرے گا اور نہ ہی ٹیلی ویژن نشریات قائم ہو سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے جب خلا میں سیٹلائٹ تباہ کرنے کی ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل کر لی تو اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ٹھیک 22 برس کے بعد چین کے اس تجربے سے امریکہ کی عسکری قوت میں جو ہلچل برپا ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 21 فروری 2008 کو امریکی بحریہ کے ایک جہاز سے ایک میزائل خلا میں بھیجا گیا جس نے امریکہ کے ناکارہ جاسوس سیٹلائٹ USA 193 کو خلا میں تباہ کر دیا۔ یوں امریکہ جو خلا کا واحد اجارہ دار تھا اب ایک فریق بن گیا اور جنگ کا آغاز ہوا۔ خلا کی طاقت و قوت اور خلا سے زمین پر حملہ آور ہونے کی استعداد آج کی جدید دنیا میں اصل اختیارات کی علامت ہے، لیکن ایسی ہی قوت کے زمین پر حملہ آور ہونے اور قبضے کو قرآن پاک نے یاجوج و ماجوج کے حملوں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔
خواتین و حضرات، محدود سوچ رکھنے والے مفسرین قرآن شاید بلندی کے لفظ سے پہاڑوں کی بلندی لیتے رہے ہیں، لیکن خلا سے میزائل فائر کرنے کی جس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت ایک اور ہی تناظر میں اور وسیع کانٹیکسٹ میں کھل کر سامنے آئی ہے۔ یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں تو قیامت کے بارے میں کافی علامات کا ذکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت کی صرف ایک ہی نشانی کو انتہائی وضاحت سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ان کا ٹھکانہ، ان کے روکنے کے لیے ذوالقرنین کا دیوار بنانا اور پھر ان کا زمین پر کھولے جانا، سب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ذوالقرنین کے 3 ڈائریکشن کی جانب سفر ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الکہف میں ملتا ہے، ایک مشرق، دوسرا مغرب کا سفر اور تیسرا شمال کی سمت۔ تیسری جانب سفر کے دوران انہیں ایک قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرتی ہے، اور ذوالقرنین علیہ السلام ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہی سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کے معاش میں فساد ڈالیں گے۔ خواتین و حضرات، اس روایت میں اگر آپ معاش کے لفظ پر غور کریں تو وہ اکانومی بنتا ہے۔ دنیا کی اکانومی کو ٹیک اوور کرنے اور بلندیوں سے حملہ آور ہونے کی طاقت کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے موجودہ دنیا میں یاجوج اور ماجوج کون ہیں یہ واضح ہو جائیں گے، اور انہی کی جانب قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ شمال کی سمت میں بسنے والی اقوام ہیں، یہ اللہ کے احکامات کے منکر ہوں گے، وہ زمین کی معیشت پر قابض ہوں گے، اور جن کا حملہ بلندیوں یعنی خلا سے ہوتا ہے، یعنی معاشی قوتیں جن کا کنٹرول بلندیوں پر ہو۔ خواتین و حضرات، جدید دور میں ہماری ساری زندگی سیٹلائٹ کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے، ہمارے جہاز اسی کی مدد سے اڑتے ہیں، بینکس ہو، میڈیا ہو، حتیٰ کہ ٹریفک ہو، وہ بھی سیٹلائٹ ہی کی مدد سے میپس کی صورت میں گائیڈنس لے کر چلتی ہے، یہاں تک کہ جنگوں کے ہتھیار یعنی میزائل بھی سیٹلائٹ کے ذریعے چلائے جا سکتے ہیں۔ اب جس کے ہاتھ میں خلا میں موجود سیٹلائٹ کا کنٹرول ہوگا وہی پوری دنیا کو کنٹرول بھی کرے گا۔ دن بدن انسانوں کا تمام انحصار خلا میں موجود ان سیٹلائٹس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی ایک بھی سیٹلائٹ خراب ہو جائے تو اس سے متعلق دنیا کا سارا نظام رک جاتا ہے، بجلی کی سپلائی منقطع ہو سکتی ہے، کمپیوٹر اپنی میموری کھو سکتے ہیں، ٹرینز چلنا بند ہو سکتی ہیں۔ اگر خلا میں یہ سیٹلائٹ تباہ کر دیے جائیں تو انسان 100 سال پرانی زندگی میں واپس آ جائے گا، جہاں پر نہ تو کوئی فونز موجود تھے، نہ ٹیلی ویژن تھا، بینکوں کے تمام کھاتے کاغذوں پر منتقل کر دیے جائیں گے، گاڑیوں میں لوگ نقشہ بچھا کر یا لوگوں سے پوچھ کر یا ستاروں کی مدد سے سفر کیا کریں گے۔ خلا پر بادشاہت اور کنٹرول کی یہ جنگ آج اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کی پہلی سیکیورٹی میٹنگ میں جو واحد معاملہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ خلا میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ چین نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ خلا میں امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر امریکی زمینی افواج کی حرکت کو جیم کر سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ پلان رکھا گیا جس کے تحت اس نے امریکی افواج کی ایک نئی برانچ اسپیس فورس بنانے کا آغاز کیا تھا، کیونکہ سارا میڈیا ٹرمپ کے خلاف تھا، اس لیے اس وقت اس کے تصور کو لطیفوں کی نظر کر دیا گیا۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے اخبارات میں یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر خلا میں امریکی بالادستی قائم کرنے کے لیے چین سے بہتر طاقتور میزائل تیار نہ کیے گئے تو چین خلا اور زمین دونوں میں اپنی عسکری بالادستی قائم کر لے گا۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں 50 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ زمین پر ان کے قبضے اور حملے کے آخری مارکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کو واپس کر دے گا۔ دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام لفاظی یعنی تیروں کا ذکر اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ پر غور کریں، یعنی زمین سے تیر کی شیپ کے میزائلز فائر کیے جائیں گے جو خلا میں جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یعنی وہ دنیاوی طاقت زمین پر تو قبضہ حاصل کرے گی اور آخری مارکے کے طور پر پھر وہ خلا میں موجود طاقتوں کو ختم کرے گی۔ ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھا جائے، ان تمام احادیث کو اکٹھے کر کے نشانیوں کی مدد سے پڑھا جائے تو بات ثابت اور سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت کون سی طاقت یاجوج ماجوج ہے اور آنے والے چند برسوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کون ہے جو آج سے 1400 برس قبل ہمیں ان سب باتوں کی خبر دے سکتا تھا؟ یہ باتیں تو کوئی 50 سال پہلے بھی کرتا تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے، لیکن مخبر صادق ہادی برحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیسر و کسرا کی فتح سے لے کر یاجوج ماجوج کی خلائی تسخیر تک آپ نے جو بات بھی کی آج حق ثابت ہو رہی ہے۔
ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو غور سے پڑھیں اور ان کی روشنی میں آنے والے وقت کی تیاری کریں۔ ہم سب کی آج کی اس ویڈیو کا یہی ایک مقصد تھا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔